بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ مندر سے نکل کر ان کے دل و دماغ پہ ایک عجیب سی تھکن سی طاری ہو گئی تھی۔ کامران نے کہا، معاف کرنا، میں نہیں جانتا کہ تمہارا موڈ کیا ہے، لیکن میں خیموں میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ ہاں چلو، نشینہ نے جواب دیا۔ کامران کو یوں محسوس ہوا جیسے نشینہ کسی قدر نروس ہو گئی ہو۔ بہرحال وہ خیموں میں واپس آ گیا۔ شاہری اور سلازار خیموں میں موجود نہیں تھے۔ نشینہ نے کہا، تم اگر چاہو تو آرام کرو۔ کامران اپنے خیمے میں واپس آ گیا۔ امینہ سلفہ ایک پراسرار عورت تھی۔ اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کب کہاں موجود ہے اور کہاں نہیں ہے۔ کامران آرام کرنے کے لیے ہٹ گیا، لیکن اب اس کے ذہن میں شدید بغاوت اٹھ رہی تھی۔ زندگی کا ایک طویل حصہ ان ہنگامہ آرائیوں میں صرف ہو گیا تھا، بالکل بے مقصد۔ آخر اس کی اپنی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ وہ کیوں ان علاقوں میں بھٹک رہا ہے؟ اس کا اپنا مفاد ان تمام معاملات سے کیا ہے؟ اور دفتن اس کے ذہن میں ایک عجیب سا احساس ابھر آیا۔ اس نے سوچا کہ انسانوں کے گروہ دولت کے حصول کے لیے زندگی داؤ پر لگائے ہوئے ہیں اور ان علاقوں میں بھٹک رہے ہیں، سوائے میرے اپنے۔ میں کیوں یہاں موجود رہوں اور لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا ہوا ہوں؟ میری اپنی بھی تو ایک زندگی ہے، اور اس وقت کی شاہراہ مجھے بھی یہاں لے آئی ہے، تو میں بھی اپنے مستقبل کی فکر کیوں نہ کروں؟ یہ سب خزانوں کی تلاش میں ہیں۔ خزانوں کے حصول کے بعد یہ اپنی حسین زندگی کے خواہش مند ہیں، اور میں کیوں نہ میں اپنا ذہن اسی طرف مائل کر لوں؟ بہت دیر تک وہ سوچتا رہا۔ دفتن ہی خیمے کے باہر کچھ آہٹ سی محسوس ہوئی، اور وہ چونک کر اس توقع کے ساتھ دروازے کی طرف دیکھنے لگا کہ کوئی پردہ اٹھا کر اندر داخل ہو۔ تصور امینہ سلفہ ہی کا تھا، کیونکہ وہی اتنی بے تکلفی کے ساتھ اندر آ سکتی تھی۔ امینہ سلفہ تو نہیں آئی، لیکن ایک سفید کاغذ کا تہہ کیا ہوا ٹکڑا آ کر گرا، اور کامران پھرتی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کاغذ کے پرزے کی طرف لپکنے کی بجائے وہ خیمے کا پردہ ہٹا کر باہر نکل آیا اور ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگا۔ دور دور تک کسی کا وجود نہیں تھا۔ دوسرے خیمے میں نشینہ موجود ہوگی۔ نشینہ کو بھلا پرچہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر دیکھوں تو صحیح پرچے میں کیا ہے۔ چنانچہ وہ آگے بڑھا اور واپس خیمے میں داخل ہو گیا۔ پھر اس نے وہ پرچہ اٹھایا اور اسے کھولنے لگا۔ پرچے پر بگڑی ہوئی انگریزی میں ایک پیغام لکھا ہوا تھا۔ مسٹر کامران، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اب میری اور آپ کی ملاقات بہت ضروری ہے۔ جو جگہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اسے ذہن نشین کر لیجئے۔ یہاں ایک جھیل اینسن نام کے نام سے جانی جاتی ہے۔ جھیل اینسن کے بائیں جانب ایک خانقاہ بنی ہوئی ہے۔ میں اسی خانقاہ کے نزدیک ٹھیک رات کے 10 بجے آپ کا انتظار کروں گی۔ یہاں تک آنے کے لیے آپ کو ایک مخصوص علاقے میں پہنچنا ہوگا، جہاں ٹیکسیاں ملتی ہیں۔ آپ ٹیکسی ڈرائیور کو اینسن کے بارے میں بتا دیجئے۔ فاصلہ یہاں سے کافی زیادہ ہے، تقریباً 1 گھنٹے کا سفر کرنا ہوگا آپ کو، اور اس کے بعد اینسن سے خانقاہ تک یہ سفر پیدل ہی کرنا ہوگا، اور یہ پیدل بھی یہ سفر 1.5 میل سے کم نہیں ہے۔ بے شک آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن اس تبدیلی کی وجہ میں آپ کو ملاقات ہونے پر ہی بتاؤں گی۔ کامران نے حیرانی سے اس پرچے کو پڑھا۔ اس کے منہ سے آہستہ سے نکلا، سبیتا۔ اس نے پرزہ مٹھی میں دبا لیا۔ ایک عجیب سے سکون کا احساس ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ گرشک اور سبیتا کے لیے پریشان تھا۔ ان دونوں سے ایک پراسرار سی انسیت محسوس ہوتی تھی۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات تھی۔ وہ جانتا تھا کہ امینہ سلفہ گرشک اور سبیتا کی جانی دشمن ہے، اور ایک پراسرار شخصیت کی تلاش میں ہے جس کے ذریعے ان دونوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ بہرحال اس نے پرچے کو پرزے کر کے مٹھی میں دبا لیا۔ وہ اسے ایسی جگہ پھینکنا چاہتا تھا جہاں سے وہ کسی کی نگاہوں میں نہ آ سکے۔ چنانچہ وہ باہر نکل آیا اور دیر تک آوارہ گردی کرتا رہا۔ مطلوبہ وقت پر اسے مطلوبہ جگہ پہنچنا تھا، اور ابھی اس میں وقت تھا۔ کاغذ کے پرزے اس نے محفوظ جگہ پر ڈال دیے تھے۔ بہت دیر تک گھومتا رہا، کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہ آیا۔ پھر اس نے ایک ریستوران کا رخ کیا اور اس میں جا بیٹھا۔ فوراً ہی ویٹر اس کے پاس آ گیا۔ کامران نے اس کو دیکھ کر کہا، کافی ملے گی؟ ضرور ملے گی سر، اس کے ساتھ روسٹ مچھلی۔ ویٹر بولا، لے آؤ، کامران نے کہا، اور ویٹر چلا گیا۔ کامران کے سامنے ایک مجہول سا بوڑھا آدمی آ کر بیٹھ گیا۔ بہت ہی دلچسپ سی شخصیت معلوم ہو رہا تھا۔ اچانک ہی وہ کامران کی جانب مڑا
اور اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ بالکل ایسے ہی لگا تھا جیسے کسی چوہے نے دانت نکال دیے ہوں۔ کامران بھی اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ مجھے قہوہ پلاؤ گے؟ آؤ میری میز پر آ جاؤ، کامران بولا، اور بوڑھا اس کی میز پر آ گیا۔ کامران نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا۔ ابھی خاصا وقت باقی تھا۔ میرا نام چوناؤ ہے۔ کیا کرتے ہو مسٹر چوناؤ؟ جھک مارتا ہوں، وہ بولا۔ اچھا مشغلہ ہے۔ کامران نے اس کے لیے قہوہ طلب کر لیا۔ بوڑھا اسے دیکھتا رہا اور قہوے کی گھونٹ لیتا رہا، پھر بولا، میں مارشل آرٹ کا ماہر ہوں۔ کیا سمجھے؟ مارشل آرٹ کے بارے میں جانتے ہو؟ وہ بولا۔ کوئی خاص بات نہیں، کامران نے کہا۔ راکان ہنزا کا نام سنا ہے کبھی؟ بوڑھا بولا، اور کامران بری طرح اچھل پڑا۔ راکان ہنزا، ایک پراسرار اور خطرناک کردار جس کے بارے میں صرف امینہ سلفا سے سنا تھا۔ خود کچھ نہیں جانتا تھا وہ۔ مارشل آرٹ کا کوئی معروف نام نہیں ہے۔ اصل میں مارشل آرٹ کو ایک روحانی حیثیت بھی حاصل ہے، اور بہت سے علاقوں میں ایسے تاریخ دنیا راہب مل جاتے ہیں جو مارشل آرٹ کے بادشاہ ہوتے ہیں، لیکن اپنے فن کو وہ صرف اپنی روحانی قوتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور راکان ہونزا بھی ایک ایسا ہی نام ہے، وہ بولا۔ کہاں ہوتا ہے یہ؟ کامران نے بڑی ذہانت سے سوال کیا، لیکن بوڑھے نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا اور بولا، شاید تمہیں مارشل آرٹ کی تاریخ معلوم نہیں ہے۔ اس سے جسمانی قوتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ روحانی اور اس کے بعد دماغی قوتوں کا استعمال ہی مارشل آرٹ کے تمام فنون کی روح ہوتا ہے۔ ہم اپنے بدن کی قوتوں کو طاقتور بنانے کے لیے روح کو طاقتور بنانا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ مارشل آرٹ کی ہر تعلیم میں خاص طور سے اس بات کی تلقین کی جاتی ہے کہ اپنی روح کو پاکیزہ اور اچھے خیالات کا حامل رکھنا چاہیے۔ چنانچہ ہو سکتا ہے کہ راکان ہنزا بھی کوئی تاریخ دنیا راہب ہو۔ بہرحال کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اچھا، تمہارے اس قہوے کا شکریہ، میں چلتا ہوں، یہ کہہ کر وہ اٹھا اور پاگلوں کی طرح وہاں سے واپس چل دیا۔ پھر کامران بھی تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے اٹھ گیا، بلکہ باہر نکل کر وہ یہ جائزہ لیتا رہا کہ اس کے آس پاس کوئی ایسا شخص تو موجود نہیں ہے جو اس کی نگرانی کر رہا ہو، اور جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو وہ اس ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف چل پڑا جو تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ آخر اس نے ایک ٹیکسی ڈرائیور سے بات کی، اور ٹیکسی ڈرائیور کو جب اس نے مطلوبہ پتہ بتایا تو وہ مستعد ہو گیا۔ آئیے، اس نے عقبی دروازہ کھول دیا۔ غالباً وہ اس لمبے سفر کے لیے بخوشی تیار ہو گیا تھا۔ کامران ٹیکسی میں بیٹھا اور ٹیکسی چل پڑی۔ کامران اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے مناظر کو دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی ایک لمبی اور شفاف سڑک پر نکل آئی جو خاصی عمدہ بنی ہوئی تھی۔ بھونگاری کی عمارتیں پیچھے رہ گئی تھیں۔ چھوٹے چھوٹے کارخانے اور معمولات زندگی کے دوسرے مناظر یہاں بکھرے ہوئے تھے اور کافی خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ کامران کی نگاہیں باہر بھٹکتی رہیں۔ اندھیرا خوب پھیل چکا تھا، رات کی گہری ہو چکی تھی۔ ٹیکسی کی رفتار تیز تھی اور کھلی سڑک پر ڈرائیور برق رفتاری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ چنانچہ یہ سفر 1 گھنٹہ 3 منٹ میں طے ہوا۔ یہ ایک صنعتی قصبہ تھا۔ دیہی زندگی کے مناظر یہاں بھی بکھرے ہوئے تھے۔ قصبے کے باہر بڑے بڑے پتھروں پر نقش کھدے ہوئے تھے۔ محافظ ہتھیار لیے پہرا دے رہے تھے۔ پرانے طرز کے اسٹوپے کے دروازے کے باہر سیاحت کو آنے والوں کے لیے سومرس پیش کیا جا رہا تھا، اور یہ سومرس کامران کے علم میں تھا۔ یہ بھنگ ہوتی تھی اور اس کی کارستانی دیکھنے کے قابل ہوتی تھی۔ معبد کے اندر مابستہ دیوتا کے حضور بکروں کے سروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پتھر کی جھوپڑیاں لکڑی کے خوفناک انسانی مجسموں سے آراستہ تھیں۔ عام زندگی کے مناظر جگہ جگہ موجود تھے۔ گھروں کے صحن میں عورتیں عبادت کر رہی تھیں۔ جھیل ایمسن کے بارے میں معلومات حاصل کی، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کے بارے میں علم ہو گیا۔ یہاں سے پیدل سفر کرنا تھا، چونکہ سبیتا کے پیغام میں اس کا خاص طور سے تذکرہ تھا۔ چنانچہ راستے کا تعین اسی کے مطابق کیا گیا تھا۔ بہرحال کامران نے اس اجنبی راستے کو طے کر لینا مناسب سمجھا تاکہ تھوڑی دیر پہلے وہاں پہنچ جائے۔ قصبے سے نکلنے کے بعد جو کے کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ سیاہ رنگ کے یاک گلے کی شکل میں جگہ جگہ میدانوں میں نظر آ رہے تھے۔ جو کے کھیتوں سے پرے شلغم کے کھیت پھیلے ہوئے تھے، جن میں بانسوں پر مرے ہوئے کوے لٹکے ہوئے جگہ جگہ نظر آ رہے تھے۔ کامران اپنی دھن میں مست چلا جا رہا تھا۔ اچانک اسے ایک آواز سنائی دی، دھت تیرے کی، کیچڑ کیچڑ۔ یہ آواز بڑی پرسحر تھی۔ اپنی زبان اور اپنے الفاظ
का मज़ा ही कुछ और होता है। कामरान रुक गया। वो शख्स निकले हुए पेट वाला दरमियाने कद का आदमी था। मेरी बात सुनो, तुम उर्दू बोल रहे हो? कामरान ने कहा। जय राम जी की महाराज। वो जल्दी से दोनों हाथ जोड़कर कामरान के पास पहुंच गया। हिंदुस्तानी हो तुम? कामरान ने पूछा। जी माई बाप, रामचरण नाम है हमारा, यहीं रहते हैं, पर आपको हिंदी बोलते देखकर बड़ी खुशी हो रही है। मुझे भी, कामरान ने कहा। धन्यवाद धन्यवाद, वो बोला। क्या करते हो? कामरान ने पूछा। सरकार, ये खेत हमारे ही हैं, वो बोला। बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। अच्छा, अब ये बताओ कि मुझे एम्सन जाना है। झील एम्सन कैसे जाऊं? कामरान ने पूछा। झील एम्सन? रामचरण के चेहरे पर एक लम्हे के लिए खौफ के तासुरात फैल गए। हाँ, क्यों, क्या बात है? नहीं सरकार, थोड़ी बहुत देर हमारे पास गुजार लो, कुछ जल पानी। रामचरण बोला। नहीं रामचरण, असल में मुझे वक्त पर वहां पहुंचना है, कामरान ने कहा। सरकार, एक सवाल करूं? हाँ हाँ करो, कामरान ने कहा। वहां क्यों जा रहे हो? रामचरण बोला। मैंने कहा ना, मुझे किसी से मिलना है। जिससे आपको मिलना है सरकार, वो आपका दोस्त है या दुश्मन? रामचरण ने पूछा। दोस्त ही है, कामरान ने कहा। नहीं हो सकता। क्यों? कामरान ने सवाल किया। सरकार, वो जगह ठीक नहीं है। क्या है वहां? मुझे बताओ इस जगह के बारे में, कामरान ने कहा। भूतों का बसेरा होता है सरकार। बहुत सी पुरानी कहानियां हैं। एक गांव था, कभी किसी जमाने में। बुद्ध ऋषि पद्म शंजो जब पहाड़ी राक्षसों का खात्मा करने के लिए यहाँ आए तो एक मादा राक्षस वहां से भागने लगी। इससे गांव वालों को एक हीरा दिया और कहा कि वो पद्म शंभू को इसके बारे में ना बताएं। पद्म शंभू ने वो हीरा गोबर में बदल दिया तो गांव वाले समझे कि राक्षसी धोखा दे गए। उन्होंने पद्म शंभू को सब कुछ बता दिया और इसके बदले में राक्षस ने गांव वालों पर सैलाब छोड़ दिया। सारे गांव वाले मर गए और अब इनकी रूहें वहां भटकती हैं। अरे वाह, कामरान ने कहका लगाया। बड़े मजे की कहानी है तुम्हारी रामचरण। चलो मुझे रास्ता बता दो। सीधा रास्ता है सरकार, आगे चलकर सोखने सनोबर के जंगल मिलेंगे। इन्हें पार करेंगे तो जंगल के किनारे पहुंच जाएंगे। मगर सरकार, एक बात आपको बताए देते हैं कि बाएं हाथ की सिमत में ना जाना, वो जगह अच्छी नहीं है, रामचरण ने कहा। ठीक है, शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ, कामरान ने कहा। सरकार, हमारे साथ कुछ जलपानी? अच्छा ठहरो। और इसके बाद रामचरण ने उसे एक बहुत मजे की चीज खिलाई। कामरान को वो चीज बड़ी पसंद आई थी और उसने पूछा। रामचरण, ये क्या है? सरकार, पनीर और मूलियां हैं, हम लोग यहाँ ये बनाते हैं। बहुत अच्छी हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, कामरान ने कहा। और फिर वो वहां से आगे चल पड़ा। रामचरण की बातें बड़ी मजेदार थीं और अब वो इस कहानी के बारे में सोच रहा था। ऐसी लातादाद कहानियां हर जगह बिखरी होती हैं। आखिरकार ये फासला तय हो गया था और वो झील एम्सन पहुंच गया। ये झील तकरीबन 1 मील चौड़ी और न जाने कितनी गहरी थी। आसपास के मनाजिर देखकर अंदाजा हुआ कि इसके आसपास कोई तंद दरिया भी रहा होगा और किसी जलजले ने चट्टानी तोदों से इस दरिया का रास्ता बंद कर दिया होगा, जिसकी वजह से ये झील वजूद में आई। एक खानकाह के अलावा यहाँ और कोई आबादी नहीं थी और इसी खानकाह का हवाला सबीता ने दिया था। अंधेरा शदीद होता जा रहा था और आसपास के मनाजिर इसमें डूब चुके थे। कामरान ने सोचा कि अभी से इस खानकाह के पास तेजी से पहुंच जाना चाहिए। अजनबी रास्ते पर न जाने किस जगह कौन सा खतरा मुंतज़िर हो। चुनाचे इसके कदम तेज तेज उठने लगे और वो खानकाह के करीब पहुंच गया। न जाने किस जगह। यहाँ पहुंचकर इसने एक जगह मुंतखब की और वहां जाकर बैठ गया और वक्त गुजरने का इंतजार करने लगा। न जाने कैसी कैसी होलनाक आवाजें उभर रही थीं। वाकई बड़ी खौफनाक जगह थी ये। खानकाह के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं होता था कि यहाँ कोई है या नहीं। इस पुरस्कार और हैबतनाक माहौल में अजीब व गरीब ख्यालात जहन में आ रहे थे। रामचरण की कहानियाँ भी जहन में आ रही थीं और सैलाब की आवाज़ कानों में उभर रही थी। वक्त खासा था, वक्त था कि गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। दफतन किसी तरफ से रोशनी सी महसूस हुई और कामरान उछल पड़ा। इसने बेख्तियार पलट कर देखा। रोशनी का ये एहसास इसका वहम नहीं था। खानकाह में कोई चिराग रोशन हुआ था। इसका मतलब है कि अंदर कोई मौजूद है। हालांकि इतनी देर से यहाँ बैठा था और हल्की सी सांसों की आहट तक नहीं उभरी थी। चंद लम्हात वो सोचता रहा, फिर उठने का इरादा कर ही रहा था कि खानकाह के बोसीदा दरवाजे से कोई बरामद हुआ
اور کامران اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ بدھ بھکشو کے لباس میں ایک طویل القامت سایہ برآمد ہوا تھا۔ ابھی وہ اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کے پیچھے پیچھے یکے بعد دیگرے کئی سائے باہر نکل آئے۔ وہ سب بدھ بھکشوؤں کے لباس میں تھے، لیکن نہ جانے کیوں یہ لوگ کامران کو انتہائی پراسرار لگ رہے تھے۔ وہ ایک قطار بنائے ہوئے آگے بڑھنے لگے اور خانقاہ کے بائیں سمت کے دالان میں اتر گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ مشینی انسان ہوں۔ کامران تو یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور سبیتا کسی نئے عمل کا اظہار کرے گی۔ بہرحال کامران دھڑکتے دل کے ساتھ انہیں دیکھتا رہا۔ دالان میں اتر کر وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ خانقاہ کا چراغ اب بھی روشن تھا۔ چاند آہستہ آہستہ نکلتا آ رہا تھا اور ماحول کی پراسراریت میں اضافہ ہو گیا تھا، یہاں تک کہ چاندنی چاروں طرف پھیل گئی۔ گھڑی کے سوئیوں نے رات کے 10 بجائے تو کامران اٹھ کھڑا ہوا اور ہمت کر کے خانقاہ کے دروازے پر آ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سبیتا کہاں سے آئے گی۔ کیا اس ہولناک رات میں وہ یہیں سے نمودار ہوگی؟ خانقاہ کے دروازے کے پاس پہنچا تو چاندنی میں اس نے سبیتا کو کھڑے دیکھا۔ دل دہل کر رہ گیا۔ سبیتا ایک پراسرار کردار، ایک زندہ وجود، لیکن جس کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں معلوم تھا۔ کامران کی نگاہیں گرشک کی تلاش میں بھٹکنے لگیں، لیکن گرشک آس پاس نظر نہیں آ رہا تھا۔ سبیتا چند قدم آگے بڑھی اور اسے دونوں ہاتھ سامنے کر کے گردن جھکاتے ہوئے کہا، پدم ماترا، پدم ماترا، پاتال پربھو، پاتال پربھو۔ سبیتا، میں بہت دیر سے یہاں موجود ہوں، کامران نے کہا۔ ہاں، آ جاؤ، اندر آ جاؤ، باہر کی فضا ٹھیک نہیں ہے، آؤ، سبیتا بولی، اور ایک بار پھر ہاتھ کے اشارے سے کامران کو تعظیم دی۔ کامران نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے کہا، فضا ٹھیک نہیں ہے، اس سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کچھ لوگ سائے کی طرح ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور یہ لوگ ہمارے دوست نہیں ہیں، سبیتا بولی۔ اوہ، ابھی ابھی اس خانقاہ سے کئی افراد باہر نکلے ہیں، کامران نے کہا۔ ہاں، مجھے معلوم ہے، اس نے کہا اور دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ خانقاہ میں بدن ٹھٹرا دینے والی سردی تھی، جبکہ باہر بالکل سردی نہیں تھی، یا پھر خوف کا احساس تھا جو کامران کے وجود میں جاگزی تھا۔ خانقاہ باہر سے چھوٹی نظر آتی تھی، لیکن اندر سے اتنی چھوٹی نہیں تھی۔ جس راہداری سے وہ گزر رہے تھے وہ انتہائی طویل تھی، یہاں تک کہ اس کا اختتام ہوا اور وہ ایک کمرے میں داخل ہو گئی۔ کامران اس کے پیچھے تھا۔ کمرہ خالی تھا، فرش اور ننگی دیواریں اور بس، لیکن ایک دیوار کے پاس جا کر سبیتا نے کچھ ٹٹولا تھا۔ پتھر کھسکنے کی آواز سنائی دی اور تیز روشنی سے کمرہ منور ہو گیا۔ آؤ، سبیتا نے کہا۔ یہ کسی تہ خانے کی سیڑھیاں تھیں۔ کئی سیڑھیاں طے کرنے کے بعد کامران نیچے پہنچا۔ یہاں دیواروں میں 3 مشعلیں روشن تھیں اور یہاں اوپر کی نسبت خاصی تیز روشنی تھی۔ اس روشنی میں ایک شخص ہرن کے مرگ چھالے پر آلٹی پالٹی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے جسم پر سیاہ لباس تھا۔ بڑی عجیب سی شخصیت تھی اس کی۔ سبیتا کے منہ سے نکلا، اکال ستو، اکال ستو، اکال ستو، یہ راکان ہونزا ہے۔ کامران کے حواس پر بجلی سی گری۔ راکان ہونزا، جس کی تلاش امینہ سلفا کو تھی، تاریخ کی اس عورت کو جس کی شخصیت نہ جانے کیا تھی۔ اس وقت سیاہ کفن لپیٹے شخص نے پہلو بدلا اور صاف ستھری انگریزی میں بولا، تمہارا نام کامران ہے؟ ہاں، کامران نے کہا۔ سبیتا نے تمہارے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے اور یہ بھی بتایا کہ تم پاتال پرمتی ہو، وہ بولا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا مسٹر راکان ہونزا۔ آپ کو انگریزی بولتے دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی، کم از کم میں آپ سے اپنے دل کی تمام باتیں کر سکتا ہوں، وہ بولا۔ ہاں ضرور، آؤ بیٹھو، اسے دوستانہ انداز میں کہا اور کامران اس کے نزدیک آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کہا، پہلے مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتائیے مسٹر راکان ہونزا جو ابھی اس خانقاہ سے باہر نکل کر گئے ہیں، کامران نے کہا۔ وہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، راکان نے کہا۔ ابھی سبیتا نے مجھے بتایا کہ یہ لوگ دشمن تھے، کامران نے کہا۔ ہاں، یہ لوگ دشمن ہی تھے، یہ مجھے تلاش کرتے پھر رہے ہیں، شاید اناتوسیا کے لیے۔ اناتوسیا وہ ہے جسے تمہارے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ بہت لمبا چکر چل رہا ہے، بہت ہی لمبا چکر۔ بس یوں سمجھ لو کہ بدھ مت کی تاریخ میں ایسے مشکل حالات کبھی نہیں آئے ہوں گے، راکان ہونزا نے کہا۔ آخر یہ لوگ چاہتے کیا تھے؟ کامران نے کہا۔ شاید انہیں تمہارے ذریعے مجھے شکار کرنا تھا۔ میرے ذریعے؟ کامران نے کہا۔ ہاں، راکان بولا۔ میں تم سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کامران، یہ لوگ تمہیں پاتال پرمتی اور پربھو کہتے ہیں، میں تمہیں بھی احترام کا وہ درجہ دینے سے گریز کروں گا جو دیوتاؤں کو دیا جاتا ہے۔
اگر تم ہمارے دیوتا ہی نکلے اور وقت تمہارے دماغ میں سو گیا ہے تو اس وقت ہم تمہارا وہ احترام کریں گے جب تم جاگو گے۔ یہی بات میں نے گرشک کو بھی بتائی تھی، اور یہی سبیتا کو بھی اور دوسروں کو بھی، وہ جو پاتال کی گہرائیوں میں اس کے منتظر ہیں، جو سونے والوں کو جگا دے گا اور آبادیوں کو زندگی دے گا۔ اگر وہ تمہاری ہی شکل میں ہے تو ہم تمہارا تحفظ بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ ویسے بھی اپنے بارے میں بتاؤں کہ ابھی ہم سب لوگ مصیبت زدہ ہیں اور کسی کو پوری تفصیل نہیں بتا سکتے۔ ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اگر ہم تمہیں اپنے بارے میں بتاتے ہیں تو تم اسے سمجھ نہیں پاؤ گے بلکہ اور الجھ جاؤ گے اور ہمیں جھوٹا سمجھو گے، اس لیے ہمارے بارے میں سب کچھ جاننے کی کوشش نہیں کرنا۔ ابھی ہمیں صرف تمہاری مدد کی ضرورت ہے، ایک اچھے انسان کی حیثیت ہی سے صحیح۔ سمجھ رہے ہو نا؟ ویسے ایک بات بتاؤ کامران، کہ تم اس خزانے سے دلچسپی رکھتے ہو جس کی کہانی ان سب کے ذہنوں میں ہے؟ کامران نے کیونکہ اپنے اندر نمایاں تبدیلی پیدا کی تھی اور اپنی سوچ کا انداز بدلا تھا، چنانچہ اس نے کہا، ہاں کیوں نہیں، کیونکہ میں بھی اسی دنیا کا انسان ہوں اور خزانے زندگی گزارنے میں بڑے معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور اگر میں تم سے وعدہ کر لوں کہ میں تمہیں اتنا بڑا خزانہ دوں گا کہ تمہاری نسلیں تک اسے ختم نہ کر سکیں، تو کیا تم اس بات کا یقین کر لو گے؟ راکان نے کہا، میں اپنے ضمیر کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا۔ دولت بے شک ایک بہت بڑی شے ہے، لیکن میں آنکھیں بند کر کے وہ خزانہ حاصل کرنے کی خواہش نہیں کروں گا جس کے عوض مجھے کچھ کام کرنا ہوگا۔ مجھے اس کام کی تفصیل ضرور معلوم ہونی چاہیے تاکہ میں اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکوں، کامران نے کہا۔ اور اگر کام تمہارے ضمیر کے خلاف نہ ہوا تو؟ راکان ہونزا نے سوال کیا۔ تو اسے کرنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کامران نے جواب دیا۔ راکان ہونزا ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر بولا، تم ہماری امیدوں کا مرکز ہو۔ ایک ایسی عجیب و غریب مشکل پیش آ گئی ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ یوں سمجھ کر کے ایک دھرم مشکل میں پڑ گیا ہے اور ہزاروں زندہ انسان موت کی نیند سو گئے ہیں، لیکن مصنوعی موت کی نیند۔ کچھ لوگوں کی محنت انہیں زندگی سے روشناس کر سکتی ہے۔ بس یہ سمجھ لو کہ وہ کسی کے منتظر ہیں، اور ایک ایسی ستی ساوتری جو اپنی محبت کا شکار ہوئی ہے، کسی کے لیے پاتال پرمتی میں سکون کی نیند سو رہی ہے۔ لیکن کون جانے کہ ستی پرکھنا سکون میں ہے یا نہیں۔ تم اس سنسار میں دھرم وستو کی شکل میں آئے ہو، اب یہ تو پاتال پربھو ہی جانے کہ تمہارا مصرف کیا ہے۔ سبیتا اور گرشک کہتے ہیں کہ تم وہی ہو، انہیں ثبوت مل گیا ہے، لیکن میرے دوست یہ ثبوت میرے لیے ناکافی ہے۔ پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے ایک انسان کی حیثیت سے تم ہمارے دستے راست بن جاؤ، کیونکہ تم سے اور کچھ نہ صحیح لیکن شکل و صورت کا ایک رشتہ ہے۔ اب یہ تو آکاش والا ہی جانے کہ اس نے یہ رشتہ کیوں قائم کیا ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں۔ ہم تمہیں فولاد بنا دینا چاہتے ہیں، تمہارے اندر لوہے کی کاٹ پیدا کر دینا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے مقصد کے لیے تم ہمارے دشمنوں سے جنگ کر سکو۔ راکان کہتا چلا گیا، ایک سوال راکان ہونزا، بات جب یہاں تک آ گئی ہے تو میں تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا، کامران نے کہا۔ اگر تم کچھ چھپاؤ گے ہم سے بھی تو یقین کرو ہماری ساری محنت خاک میں مل جائے گی، راکان ہونزا نے کہا۔ ایک عورت ہے جس کے نام مختلف سامنے آئے ہیں، کامران نے کہا۔ ہاں، وہ ہمارے لیے ایک بھیانک کردار ہے۔ یوں سمجھ لو کہ تاریخ میں چھپا ہوا ایک ایسا کردار جسے ہم بھی تلاش نہیں کر سکے۔ ہم ہندو ماترا پر یقین نہیں رکھتے، لیکن دو ہی باتیں ہیں، اناتوسیا یا تو بار بار جنم لیتی رہی ہے، اور اگر نہیں تو اس نے ایک لمبی عمر پالی ہے، اور اس کا طریقہ صرف وہی جانتی ہے کہ کیسے، لیکن وہ ایک تاریخی کردار ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ہماری تلاش میں سرگرداں ہیں۔ کامران کے ذہن میں ایک چھماکا سا ہوا، اس نے کہا، تو کیا تم یہ جانتے ہو راکان ہونزا کہ وہ میرے ذریعے تمہیں تلاش کر رہی ہے؟ کامران نے کہا، ہم اس سے بھی زیادہ جانتے ہیں، اگر نہ جانتے تو اتنی رازداری نہ برتی جاتی، راکان ہونزا نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں تمہارے لیے کام کرنے کو تیار ہوں۔ ویسے اگر مجھے اتنا اور پتہ چل جاتا کہ اناتوسیا یا موجودہ امینا سلفا تمہاری تلاش میں کیوں ہے تو مجھے آسانی ہو جاتی، کامران نے کہا۔ وہ میرے ذریعے گرشک تک پہنچنا چاہتی ہیں۔ گرشک پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہمارے اس مشن کا اہم ترین کارکن ہے، اور تم یوں سمجھ لو کہ ہمارے لیے عظیم ترین کارنامے سر انجام دے رہا ہے۔ گرشک کے بارے میں تم یہ سمجھ لو کہ ہم نے اسے خود چھپایا ہوا ہے تاکہ وہ اناتوسیا کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ بہرحال ساری باتیں اپنی جگہ ہیں۔ تمہارے اس اقرار سے مجھے خوشی ہوئی ہے، اور یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم ایک بڑے انسان ہو، سچ بولنے والے، سچ کے پجاری، راکان ہونزا نے کہا۔ شکریہ، کامران بولا۔
सबीता, मैं पूरे एतमाद के साथ इस शख्स को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ और तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारे आगे के इक़दाम क्या हैं। सबीता ने एक हाथ सीने पर लपेटा, आधी झुकी और सीधी खड़ी हो गई, और इसके बाद वो कामरान की जानिब देखकर मुस्कुराई। खुशी तो इस बात की है कि वक्त ने मुझे तुम्हारी कुर्बत का मौका दिया। ये अल्फाज अदा करने के बाद वो एकदम चौंक सी पड़ी, जैसे इसे इस बात का एहसास हो गया हो कि ये अल्फाज ज़रा अलग ही नौयत के हामिल हैं और इन्हें अदा करते हुए थोड़ी सी एहतियात बरतनी चाहिए थी। इसके बाद सबीता इसे अपने साथ आने का इशारा करके चल पड़ी और ख़ासा तवील सफ़र तय करने के बाद गारों के एक ऐसे सिलसिले के पास पहुंच गई जो इससे पहले कामरान की निगाहों के सामने नहीं आ सके थे। वाह, ये तो अच्छी जगह है। गालिबन तुम पहले से यहाँ से वाकिफ़ थी। क्या गर्शक यहीं है? सबीता ने कोई जवाब ना दिया। एक लम्हे के लिए रुककर कामरान की तरफ देखा, फिर संजीदगी से बोली, आओ। कामरान इसके साथ गारों में दाखिल हो गया, इंतहाई वसीओ अरीज गार में, जहाँ पत्थरों की ऐसी सिलों को ऐसे बिछाया गया था कि आरामदेह ऐश गाहें बन जाए और वहाँ सुकून और इत्मीनान का वक्त गुजारा जाए। इसने कामरान से बैठने के लिए कहा। गर्शक, वो भी गायब है। लेकिन अरकान हुंजा ने तो कहा था, कामरान ने पूछा। हाँ, कुछ ऐसी बातें होती हैं बेदम मात्रा कि इंसान को लफ्ज़ों का उलट फेर करना पड़ता है। वो है और नहीं है, सबीता बोली। मगर मैं उसे तलाश करना चाहता हूँ, इससे मिलना चाहता हूँ, कामरान ने कहा। हम ज़रूर उसे तलाश कर लेंगे, मैं बेहद पुरुमीद हूँ, सबीता बोली। ठीक है, कामरान ने कहा। अकाल भोरना, पदम मात्रा, पाताल परमति, ये सारे अल्फाज इसे अजीब से लगते थे, लेकिन फितरतन ज़रा मुख्तलिफ किस्म का इंसान था। बहुत सी औरतें इसके करीब पहुंची थीं, यानी उरूसा वगैरह, लेकिन इसने इनसे फासला रखा था और जहन को इस हद तक नहीं जाने दिया था, क्योंकि वो जानता था कि इसमें एक नई उलझन पोशीदा होती है। बहरहाल वो गार के गोशे में बैठ गया। तब सबीता ने कहा, मैं इससे बहुत गहरा ताल्लुक़ रखती हूँ। हम लोग एक दूसरे की बू पहचानते हैं, हमें इल्म हो जाता है कि कौन कहाँ है, हम एक दूसरे की बू पहचान लेते हैं। सबीता ने कहा। मानवी तौर पर या हकीकतन? कामरान ने पूछा। नहीं, हकीकतन। बहरहाल हमारे दुश्मन हमारे पीछे लगे हुए हैं, इसलिए गर्शक अभी पोशीदा है। इसलिए रकान हुंजा ने जिस तरह तुमसे कहा है कि गर्शक को तलाश कर लेना मुश्किल नहीं है, तो ठीक कहा है, सबीता बोली। अच्छा, एक बात बताओ, अनातोसिया, जिसके बारे में मुझे खुद पता नहीं होता कि किस वक्त कहाँ है, अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या तुम्हें इससे नुकसान पहुँच सकता है? मेरा मतलब ये है कि मैंने तुम्हें और गर्शक को कर्नल गुलनवाज की कोठी में जिस्मानी वर्जिश करते हुए देखा है। तुम लोग हवाओं में उड़कर एक दूसरे पर वार करते रहे थे, कामरान बोला। हाँ, वाकई हमें शुबा हुआ था कि हमें किसी ने देख लिया है। अभी रकान हुंजा ने कहा कि वो तुम्हें फौलाद बना देना चाहता है। हमें कुछ वक्त के लिए तुम्हें इन लोगों से दूर करना होगा, सबीता बोली। वाह, यही तो मैं तुमसे मालूम करना चाहता था। मैं कर्नल गुलनवाज तक जाना चाहता हूँ। अजीब से अंदाज में मेरे रास्ते रोके गए हैं, कामरान बोला। देखो, थोड़ी सी उलझनों का सामना तो बेशक करना पड़ेगा, लेकिन हमारे अंदाजे के मुताबिक, मेरा मतलब है कि जो सूरत हाल मेरे सामने है, इसके तहत तुम्हें थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना होगा। मसलन तुम्हें एक बार फिर वॉलिश के करीब जाना होगा, क्योंकि वहाँ तुम्हारी बेहतरी है। अलबत्ता वॉलिश का साथी गॉर्डन बहुत ख़तरनाक आदमी है। अभी बहुत से ऐसे राज उलझे हुए हैं जिन्हें बता देना ज़रा सा मुश्किल काम है। यूँ समझ लो कि बेशुमार लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं और हमें किसी ऐसे ठोस इंसान की ज़रूरत है जो माहौल समझता हो, हर चीज़ से वाकिफ़ हो। अब हमें गर्शक को तलाश करना है, इसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। अभी वो कुछ जवाब ना दे पाया था कि दफतन कुछ आहटें सी सुनाई दी और कामरान और सबीता खामोश हो गए। कोई है? कामरान ने सरगोशी की। एक बार फिर धमाके की आवाज़ सुनाई दी। पता नहीं ये कैसे धमाके थे। बहुत देर तक ये धमाके होते रहे। फिर सबीता ने कहा, खतरा है कि वो लोगों गारों की तलाशी लेते फिर रहे हैं। ज़रूर उन्हें किसी तरह का शुबा हुआ है। आओ, हमें ये जगह फ़ौरन छोड़ देनी चाहिए। कामरान फ़ौरन खड़ा हो गया और इसके बाद वो एक सिमत में बढ़ गए। गार दर गार गुजरते हुए वो एक ऐसी जगह पर जा पहुँचे जहाँ खला था, और वो इस खला में उतर गए। गालिबन कोई सुरंग थी जिसमें गहरा अंधेरा छाया हुआ था। मेरे कदमों की आवाज़ पर चले आओ, सबीता ने कहा। यहाँ कोई रुकावट नहीं है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा 100 गज का फासला तय करना पड़ेगा। कामरान ने खामोशी से इसके कहने पर अमल किया था। वाकई 100 गज चलने के बाद चढ़ाई शुरू हो गई थी। मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़े थे कि तेज़ हवा के झोंके और रोशनी महसूस हुई।
یہ لوگ غاروں سے گزرنے کے بعد جب اوپر نکلے تو وہ خانقاہ کا احاطہ ہی تھا۔ باہر چاند نکلا ہوا تھا اور اس کی پراسرار روشنی میں یہ احاطہ نمایاں تھا۔ کامران ششدر رہ گیا۔ غاروں کا یہ سلسلہ خانقاہ سے جا ملتا ہے؟ کامران نے پوچھا۔ اور بھی بہت کچھ ہے، رفتہ رفتہ تمام چیزوں سے واقف ہو جاؤ گے۔ ویسے اصل دروازے سے نکلنے کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا۔ وہ احاطے کے قریب پہنچ گئی۔ احاطے کی دیوار اتنی بلند نہیں تھی کہ اسے عبور کرنے میں کوئی خاص مشکل پیش آتی، اور پھر سبیتا تو ویسے بھی جسمانی طور پر چھلاوا تھی۔ وہ اطمینان سے احاطے کی دیوار کود گئی۔ ایک طرف وسیع میدان تھا، لیکن کسی قدر ڈھلوان تھا۔ آس پاس کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جس کی آڑ لے کر آگے بڑھا جائے۔ بہرحال مجبوراً اسی راستے پر آگے بڑھنا پڑا، لیکن زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے کہ فضا میں سیٹیوں کی آواز ابھرنے لگی۔ یہ سیٹیاں منہ سے بجائی جا رہی تھیں۔ دوڑو، سبیتا نے کہا اور کامران اس کے ساتھ تیزی سے بھاگنے لگا۔ لیکن پھر اچانک ہی گولیاں چلنے لگیں اور بیشتر چنگاریاں ان کے جسموں کو چھوتی ہوئی گزر گئی تھیں۔ کامران نے بدحواس ہو کر سبیتا کی طرف دیکھا۔ سبیتا بھی ان گولیوں سے بچ گئی تھی۔ پیچھے سے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ اچانک ہی پیچھے سے راکان ہنزا کی آواز سنائی دی۔ نیچے 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 لیٹ جاؤ، نیچے! راکان ہنزا کی آواز ہی ایک بم دھماکے کی مانند تھی۔ پتہ نہیں وہ کب خانقاہ سے باہر نکلا تھا اور ان لوگوں کے ساتھ دوڑنے لگا تھا۔ تعجب کی بات تھی، اس سے پہلے اس کی قربت کا احساس بھی نہیں تھا۔ بہرحال کامران اور سبیتا نیچے لیٹ گئے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔